منا خوشیاں جہاں میں آئے رسول صادق امام صادق۔ ناظرین سلام علیکم، آپ سبھی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے سردار ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن ہم پیروکار ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء کے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں کئی اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، اور جعفری جو ہے وہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، جس پر ہمیں بہت زیادہ ناز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ باقی جو اسکول آف تھاٹس ہیں یہ سارے جو تھے یہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اور آج جتنا بھی فقہ اور جتنے بھی جو سائنسز موجود ہیں وہ ہم تک اس امام سے ہی آئی ہیں۔ اس امام کے صرف 4000 اسٹوڈنٹس تھے، وہ بھی ایسے اسٹوڈنٹ نہیں الف با تا سا پڑھنے والے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آج اگر یہ لوگ ہوتے تو یہ ہوتے پی ایچ ڈی، یہ ہوتے ماسٹرز، اس طرح کا علم رکھنے والے امام کے اسٹوڈنٹس تھے۔ لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں علم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمارا امام ایسا ہے۔ آئیے ان کے ولادت کے موقع پر انہیں یاد کریں اور جانیں ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ، جس میں ایک بار پھر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی بہت بہت مبارک ہو آپا۔ مبارک۔ پچھلی بار آپ نے بہت سی ہمیں زحمتوں اور محنتوں سے بچا لیا تھا کہ ہم خود کبھی ریڈ تو کریں گے نہیں، آپ ہمارے لیے ریسرچ کرتی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ خدا قبول کرے محنتوں کو انشاءاللہ۔ آپا سب سے پہلے یہ بتائیے، جیسے کہ ہم نے رسول اللہ کے وقت بھی یہی سوال کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ان کے جد کے ساتھ 17 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن ان کے کیا نورانی وجود کے بارے میں کچھ پایا جاتا ہے کہ ان کی خلقت کب ہوئی یا ان کا وجود کب سے موجود تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ایک بار پھر میں تمام ناظرین کی خدمت میں پر مبارک موقع پر مبارکبادی پیش کرتی ہوں اور خدا سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو آخری محمد کا دیدار جلد از جلد نصیب کرے انشاءاللہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں کہا کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی کریم سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کس کا نور خلق کیا گیا، نبی کریم نے جواب دیا کہ اے جابر وہ تیرا رسول تھا، وہ تیرا نبی تھا، یعنی میں تھا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری سے دوسری روایت نقل ہوئی ہے 5ویں امام سے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے 14 نور خلق کیے تھے، اور وہ 14 نور ہمارے تھے، یعنی وہ ہم تھے۔ اس موقع پر جابر نے سوال کیا مولا کیا وہ 14 کے نام آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا ہاں وہ 14 تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور حسین کے 9 بچے، 9 بیٹے، یا بچے نہیں اچھا نہیں لگ رہا بچے نا، اور امام حسین کے 9 بیٹے، جس میں سے جو امام حسین کا نواں ہوگا وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوگا، یعنی مولا نے وہاں نام لے کر بتایا کہ وہ مہدی ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو معراج کی بلندیوں پر پروردگار عالم نے جب باتیں کی ہیں تو اس میں سے نبی سے یہ جملہ کہا تھا کہ اے میرے حبیب جانتے ہو ایک بندہ میری عبادت اس قدر کرے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اگر وہ میرے اولیاء کی محبت کو اپنے دل میں نہ رکھیں تو میں اس کی اس عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ نبی نے فرمایا پروردگارا وہ تیرے ولی کون ہے جس سے تو اتنا محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے ٹکڑے کر لے تیری عبادت پہ پر پھر بھی تو اس کے ٹکڑوں کو نہیں دیکھے گا؟ تو اللہ نے عرش کی طرف اشارہ کیا اور نبی سے کہا وہاں دیکھو وہ میرے اولیاء ہیں۔ نبی نے دیکھا تو 14 ستارے چمک رہے تھے، 14 نور چمک رہے تھے، جن میں سے پہلا بھی محمد تھا اور آخری بھی محمد تھا۔ نبی نے پوچھا یا پروردگار عالم یہ کون ہے؟ کہا یہی میرے ولی خدا ہے۔ اس پر نبی نے سوال پوچھا تھا پروردگارا
ان 14 میں سے جو آخری ہے اس کا نور سب سے زیادہ ہے، وہ سب سے زیادہ شائن کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ تمہارا آخری وارث ہوگا اور یہ امام حسین کا نواں ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا. اس کا نور سب سے زیادہ چمکدار اس لیے ہے کیونکہ یہ جب دنیا میں آئے گا تو پوری کائنات میں عدالت الہی کا پرچم لہرائے گا. اس کے آنے سے پوری دنیا میں عدالت الہی قائم ہوگی. انہی انوار میں سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بھی موجود تھا، یعنی یہ بھی عالم انوار میں موجود تھے. ان کا نور بھی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق کیا جا چکا تھا. جی آپا، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس کے کچھ مختصر حالات بتائیے، اور پھر انہیں یہ نام جعفر کیوں دیا گیا، کیا معنی ہیں جعفر کے؟ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے 17 ربیع الاول تقریباً 83 ہجری تھی جب دنیا میں تشریف لائے. مدینہ منورہ کی سرزمین تھی. اس سرزمین پر امام جب آئے ہیں تو ان کے آنے پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے کہے کہ یہ جو میرا فرزند ہے یہ اللہ کے مخصوص بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہے، اور یہی ہوگا جو اپنے امت پر، اپنے چاہنے والوں پر احسان کرے گا، اللہ اس کے وجہ سے لوگوں پر احسان کرے گا. اور اس کے بعد کہا کہ یہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا. ان کے لیے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں اپنی مادر سے باتیں کیا کرتے تھے، اپنی ماں سے ان کی گفتگو شکم میں ہوا کرتی تھی. اور جب یہ دنیا میں آئے ہیں، جیسی ہی ان کی ولادت ہوئی ہے، جس طرح ہر ائمہ کے لیے ملتا ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آئے فوراً کلمہ شہادتین اپنی زبان سے جاری کیا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ولادت کے فوراً بعد سر کو سجدے میں رکھا اور کلمہ شہادتین کو جاری کیا ہے. یہ ان کی ولادت کے موقع پہ سب سے خوبصورت منظر تھا نا، ایک بچہ دنیا میں آئے اور آتے ہی ساتھ سجدہ کر کے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کرے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے سوال کیا کہ جعفر کیوں کہا جاتا ہے، تو ایک روایت مجھے ملی کہ آپ کا نام بہت سارے القابات آپ کے بتائے گئے ہیں نا. جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کنیت ان کی ابو اسماعیل، ابو عبداللہ ہے. ان کا جو خاص لقب ہے وہ جعفر ہے. ان کو صادق بھی کہا جاتا ہے، صابر بھی کہا جاتا ہے، فاضل بھی کہا جاتا ہے، طاہر بھی ان کا ایک لقب ہے. لیکن جو مخصوص خاص لقب ہے وہ جعفر ہے. جعفر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جعفر جنت میں ایک بہت میٹھی سی نہر ہے. اچھا، جنت میں ایک نہر کا نام جعفر ہے جس کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹھا ہے، شربت جیسا ہے. اور وہ نہر ایسی ہے کہ جو پوری جنتیوں کو فیضیاب کرتی ہے، ہر جنتی اس میں سے سیر ہوتا ہے. اور ان کا لقب جعفر اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ ایک ایسی نہر ہیں کہ جن کے علم سے جاری نہر بھی نہیں، جاری نہر، یہ ایک ایسی جاری نہر تھے اپنے دور میں کہ جن کے علم سے ان کے دور والوں نے بھی فیض حاصل کیا، اور رہتی دنیا تک ان کے علم سے، ان کے دریا سے حاصل کیے ہوئے علم سے دنیا فیض حاصل کرتی رہے گی. لہٰذا ان کو جعفر کا لقب دیا گیا. جی آپا، یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے علم سے دنیا فیضیاب ہوتی رہے گی، تو کون کون سے علم کے حامل تھے امام جعفر صادق علیہ السلام؟ کون کون سا علم ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا؟ بیان کرنا مشکل ہے. میں فقط اشارہ کر سکتی ہوں کہ سب سے اعلیٰ مقام جس علم میں حاصل کیا ہے ان کے علم سے لوگوں نے، وہ ہے کیمسٹری، جس میں ایک نام آتا ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا، جابر ابن حیان کا. جابر ابن حیان نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کیمسٹری میں وہ کمال حاصل کیا تھا کہ ان کو ام الکیمیا کا لقب دیا گیا تھا. جابر ابن حیان، ہاں، فادر آف کیمسٹری کا ان کو لقب دیا گیا. اور آج تک کیمسٹری کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کے فارمولے سے حل کیے جاتے ہیں. ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، ریفر کی جاتی ہیں. انہوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے سے رسالے جمع کیے تھے، اور جمع کرنے کے بعد 1000 پیجز کی بک لکھی تھی. اور وہ بک بھی دنیا تک پہنچی، جس کی وجہ سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. 4000 شاگرد ہوا کرتے تھے جو ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. اور جب ان کے پاس شاگرد بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے لوگ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ کوئی ہاری ہوئی چڑیا جو بیٹھ جائے نا، کہ بالکل
ختم ہو جائے, جو سرنڈر کر دے, جو چڑیا کہ ہاں بس اب مجھے پکڑ لو, جی اپنے پروں کو بھی وہ بالکل سمجھ لے کہ ہار گئی ہے, ویسے بیٹھتے تھے. ان کے علم کے سامنے لوگ اس طرح سے, جب کوئی لوگ سوال کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے, مولا ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے تھے, اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس بھیجتے تھے, کہتے تھے ان سے رجوع کرو. بڑے بڑے مسئلے ان کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے حل کیے ہیں, مولا تک آنے بھی نہیں دیتے تھے, لوگ وہیں پہ حل کر کے لوگوں کے مسئلے کو بھیج دیا کرتے تھے. کیمسٹری میں سب سے اعلیٰ مقام تھا, اس کے علاوہ صرف کیمسٹری نہیں بلکہ علم طب, جو علم طب یعنی جو میڈیسنس جو ہے, میڈیکل جو ہے وہ بھی سائنس سے ریلیٹڈ ہے نا, تو اس میں بھی مولا کو کمال حاصل تھا, اور مولا نے اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو فیض دیا ہے. علم اجسام یعنی باڈی کے جتنے بھی علم تھے, ہڈیاں کتنی ہیں, رگیں کتنی ہیں, نسیں کتنی ہیں, یہ ساری چیزیں مولا نے بتائی ہیں. وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی, میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ایک ایسا طبیب تھا, ڈاکٹر تھا, جو ہندوستان سے بلایا گیا تھا, منصور دوانقی نے بلایا تھا مولا سے سوال و جواب کرنے کے لیے, تاکہ مولا کو حقیر کرے لوگوں کے سامنے. منصور دوانقی نے اسے بٹھایا, اس نے مولا سے سوال کیا, مولا نے اس کو جواب دیا, اور جب مولا نے اس سے سوال کیے, 19 سوال کیے, 19 سوال, ایک بھی سوال کا وہ جواب نہ دے سکا. جب وہ جواب نہ دے سکا تو پلٹ کر اس نے پوچھا حیرت سے کہ آپ کو یہ سارے علم کس نے سکھائے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا, مجھے میرے جد نے سکھائے, میرے جد کو نبی نے سکھایا, نبی کو جبرائیل نے سکھایا, جبرائیل کو اللہ نے سکھایا. یعنی ہمارا جو علم ہے وہ دنیا والوں سے ہم نے نہیں لیا ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم تک پہنچا ہے. خدا نے ہمیں یہ علم دیا ہے. جیسے ہی اللہ کا نام لیا کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے, وہ طبیب کہتا ہے بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں, کیونکہ بشر یہ علم کسی کو نہیں دے سکتا, کتنا بھی ریسرچ کر لے اس علم کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا جو آپ کا ہے. اور فوراً مولا کے سامنے گھٹنے جھکا کے کہتا ہے, جس رب کو آپ مانتے ہیں میں اس رب کو ماننا چاہتا ہوں. مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے, وہ مسلمان ہوا صرف علم کی منزلت کو, علم کے کمال کو دیکھ کر. اس کے علاوہ علم نجوم مولا کے پاس موجود تھا جو لوگوں کو دیا, علم منطق مولا کے پاس تھا جو لوگوں تک پہنچایا, علم قرآن مولا کے پاس تھا جو لوگوں تک پہنچایا, اور سب سے زیادہ جو مولا نے دنیا کو دیا ہے وہ توحید, جس کو ہم توحید مفضل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر ہم اسے پڑھیں ایک خوبصورت سی اللہ کی معرفت ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی. جی, ہم نے سنا ہے جو تھیوری آف لائٹ بھی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی آئی ہے. ان شارٹ اتنا کہہ دوں نا کہ دنیا کا جتنا بھی علم ہے وہ سارا کا سارا علم ان کے در سے آیا ہے, اور انہی نے پوری کائنات کو علم سے فیضیاب کیا ہے. آپا, امام علیہ السلام کی زندگی سے کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا, جس طرح انہوں نے انفلوئنس کیا تاریخ کو. اگر میری نظر میں دیکھیں تو بہت سارے واقعات ہیں, لیکن جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے امام کی زندگی کا ایک واقعہ, وہ ہے ابو شاکر دیسانی کا, جو مولا سے آیا تھا, ایتھیسٹ تھا, نہیں مانتا تھا اللہ کو, سوال کر رہا تھا اللہ کے لیے, اس کا سوال تھا توحید پر سوال تھا, اللہ کی ربوبیت پر سوال تھا. اور جب اس کو مولا کو قانع کرنا ہوا, دیکھیں کتنا آسان ہوتا ہے, ہم سے اگر آ کر کوئی ہمارے رب کی دلیل مانگے, ہم کیا دیں گے؟ ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے, پھر اس کے بعد روایت پڑھیں گے, پھر نہ جانے کتنی ہم دلیلوں کو جمع کریں گے, اور سالوں لگ جائے گا, شاید اس کو قانع نہیں کر پائیں گے. ایک لمحہ لگتا ہے نا ائمہ کو قانع کرنے کے لیے. مولا نے اس سے کہا ایک کام کرو, ایک پرندے کا ایک انڈا منگایا مولا نے, اور جب وہ ایک لے کر آتا ہے تو مولا نے کہا اس کے اندر کتنے رنگ کا پانی ہے؟ اس نے کہا 2 کلر کا, ایک وائٹ پورشن ہوتا ہے, ایک یلو پورشن ہوتا ہے. تقریباً جتنے بھی ایگز ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں, وائٹ اینڈ یلو. مولا نے کہا یہ 2 ہی پورشن ہے؟ کہا ہاں, یہ 2 ہی چیز اس میں ہوتی ہے. اب مولا نے سوال کیا کہ 2 ہی چیز ہے, 2 رنگ ہے, ایک ایگ کے اندر صرف 2 رنگ ہوتے ہیں, لیکن اس 2 رنگ سے اللہ جب پرندے نکالتا ہے تو کتنے رنگ بنتے ہیں؟ مختلف رنگ کے. کوئی گن سکتا ہے پرندوں کے کلر کو؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ 2 رنگ سے رنگ برنگے پرندوں کو خلق کرنے والا کوئی ہوگا؟ خود بخود نہیں بن سکتے. یہ وائٹ اینڈ یلو ملا کر کوئی رنگ برنگے پرندوں کو نہیں بنا سکتا, اس میں جان نہیں ڈال سکتا. بس یہ ایک چھوٹی سی دلیل, اور وہ ایتھیسٹ ہو کر بھی مسلمان بنتا ہے, اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے. اور اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں نا کہ جو مولا ہمیں بہت سارے گوشے کھول کر دے رہے ہیں کہ ایک ایگ کے اندر 2 کلر کا پانی, رنگ برنگے,
پانی تو ایک ہی کلر کا ہے، ایک ہی کلر کا پانی ہے، یہ ایک ہی رنگ کا پانی ہم درختوں کو دیتے ہیں نا، اور اسی ایک درخت کو پانی دینے کے بعد اس میں سے الگ پھل نکلتا ہے، دوسرے درخت کو دے اس میں سے الگ پھل نکلتا ہے، تیسرے کو دے اس میں سے الگ پھل نکلتا ہے، کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھل کڑوا ہوتا ہے، اور کوئی بے پھل رہ جاتا ہے۔ پانی تو ایک ہے۔ ہم سمندر کی جانب دیکھیں، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی پانی میں رہنے والے سارے کے سارے جانور ہیں، مگر ہر جانور مختلف ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کا شیپ الگ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو اتنی آسانی سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، یہ ایسا لگتا ہے کہ بس عاشق ہو جائے نا ان کے، اور اپنی جان ان پر نثار کر دیں کہ اتنی آسانی سے اگر کوئی رب کو دل میں بسا دے تو وہ صرف امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کیسے بدنصیب قوم ہے کہ ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، کہ ہم جا کے ان سے نہیں سیکھ سکتے، ڈائریکٹلی نہیں پوچھ سکتے کہ یہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جو آنکھوں کے سامنے ایسی شخصیت کو دیکھ رہے تھے۔ بے شک۔ آپا ایک آخری سوال کہ امام علیہ السلام کی زندگی کس طرح کی رہی اور ان کی زندگی سے ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ زندگی، اگر ان کے اخلاق پر میں بات کروں تو صرف ایک واقعہ پیش کروں گی، اور اس کے بعد ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا میسج آج کے دور کے اعتبار سے دینا چاہوں گی۔ ایک واقعہ ان کے اخلاق کے اعتبار سے وہ یہ کہ حج کے موقع پر مولا گئے ہوئے تھے، اور ایک انسان جو ہے وہ آتا ہے، اس کا کچھ ایک درہم کی تھیلی غائب ہو جاتی ہے، 1000 اس کے درہم یا دینار ہوتے ہیں، وہ غائب ہو جاتی ہے، اس کو نہیں ملتی ہے۔ دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک کونے پہ مولا بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے، وہ تنہا نظر آئے، وہ گیا اور جانے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ جو آپ نے میری درہم و دینار کی وہ تھیلی لی ہے مجھے ریٹرن کر دیں، کیونکہ یہاں کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، لہٰذا آپ نے لیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں اس طرح کا کوئی الزام اگر ہم پر لگا دے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لیے تیرے اعتبار سے، تو میرے گھر چل، میں تجھے واپس دے دیتا ہوں۔ مولا اسے گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد وہ 1000 دینار کی تھیلی اسے دی مولا نے، 1000 دینار اپنے پاس سے نکال کے دیا، وہ لے کر واپس گیا، اور جب وہ واپس گیا تو جانے کے بعد جب اپنے سامان کو اس نے پھر سے کھول کے دیکھا تو وہ تھیلی جو اس کی تھی وہ گری۔ جب وہ تھیلی گری تو وہ روتا ہوا دوڑ کر مولا کے پاس آتا ہے، معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے یہ آپ واپس لے لیں۔ تو جانتے کیا جواب دیا؟ مولا کہتے ہیں ہم ایک بار جسے دے دیں اس سے واپس نہیں لیا کرتے۔ دل ایسے ہو جاتا ہے نا کہ کیا واقعاً ایسے امام ہمارے ہیں؟ کیا واقعاً یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے؟ تو ہم نے کیا سیکھا؟ افسوس میں بیٹھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا تو ایک فساد برپا کر دیتے، ایک ہنگامہ ہم نے کیا ہوتا، ہم خود بھی ذلیل ہوتے، اس کو بھی ذلیل کرتے۔ مگر یہ ایسی ہستی ہے کہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کیا، اور مسئلے کو حل کرنے کے بعد انہوں نے عطا بھی کیا۔ دیکھیں الزام بھی لگا پھر بھی عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد یہ کہتے کہ ہم جسے دے دیں اس سے واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ اخلاق کا پیغام سب سے زیادہ ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ شاید اللہ نے اسی وجہ سے دونوں کی ولادت کو ایک ساتھ رکھا ہے نا، کہ ان کا بھی اخلاق بلند، ان کا بھی اخلاق، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی، ان کا اخلاق بھی اتنا بلند ہے۔ پیغام کے اعتبار سے آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ صرف پیغام دینا چاہوں گی مولا کی زندگی سے کہ مفضل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ ایک مقام پر، ایک جگہ پر مولا نے مفضل کو بھیجا ہوا تھا تبلیغ کے لیے، اور مفضل وہاں سے بہت روڈلی واپس آتے ہیں، ناراض ہو کے غصے میں واپس آتے ہیں، اور غصہ ان کا اس لیے تھا کیونکہ جہاں وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے وہاں کے لوگوں نے مفضل کی مخالفت کر دی تھی، سب لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ جب مفضل واپس آئے تو مولا نے ان کو دیکھا، ان کا غصے والا چہرہ اور ان کا اس طرح سے نا بیہیویئر۔ مولا نے سوال کیا کیا ہوا مفضل؟ مولا کیسی قوم تھی، عجیب سے لوگ تھے، عجیب لوگوں کے درمیان بھیج دیا تھا، مخالفت پہ اتر آئے، میری مخالفت کر دی انہوں نے۔ تو مولا نے جواب دیا مفضل ضرور تم نے ان کی رسم و رواج کے خلاف بولا ہوگا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، اور یہ ہم آئے دن کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ ضرور تم نے ان کی رسم و رواج کے خلاف بولا ہوگا۔ مفضل کہتے مولا تو کیا کرتا نہ بولتا، تو فضول رسم و رواج تھی، بولنا پڑا۔ مولا فرماتے ہیں کسی قوم کو اگر سدھارنا ہے، اسے ہدایت کی طرف لانا ہے، تو پہلے ہی مرحلے پر ان کے رسم و رواج کو ٹچ نہیں کرنا، ان کے رسم و رواج پر آواز نہیں اٹھانا، ان کے رسم و رواج کے خلاف بات
نہیں کرنا. اور آج بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو جو بھی فساد ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ انسان کے رسم و رواج پر مخالفت کی جا رہی ہے. ائمہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ رسم و رواج جب تک شریعت کے خلاف نہ جائے، جب تک اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، تب تک رسم کو رسم رہنے دیں، جاری رہنے دیں، تاکہ تم ان کی ہدایت کر سکو آہستہ آہستہ. امام علی کا نہج البلاغہ میں بھی جملہ ہے، مولا نے بہت اچھی بات کہی تھی مالک ابن اشتر سے جو خط لکھا، اس خط میں بھی مولا نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مالک اشتر اگر چاہتے ہو کہ قوم میں فساد نہ ہو تو وہ رسم و رواج جو تمہارے اجداد نے بنائی ہے اگر اس میں حرام نہیں ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کی مخالفت نہ کرنا. ہاں، ہدایت کا موقع تم تلاش کرتے رہو، جب تم اسے سنوار لو، اس قوم کو جب تم اپنی محبت میں گرفتار کر لو، تب اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ رسم ٹھیک نہیں ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کرو. پہلے مرحلے پر امام کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ رسم و رواج کی مخالفت فساد کا باعث بنے گی. جی، یہ تو بہت ہی بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے، بلکہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ کئی بار ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو کچھ ایسا فالو کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ کے باہر ہوتا ہے، اور ہم ان کی ہدایت، ان کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں ہم، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے سینٹیمنٹس کو ہم ہرٹ کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. ناظرین، ہمارا اس اتنے اہم ایپیسوڈ میں یہی میسج ہے. سب سے پہلے تو ہماری قوم میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس طرح کے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام. اور پھر جب ایک انسان اتنا زیادہ علم رکھتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں اکڑ آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑا پیڑ جب اس میں بہت سارے پھل لگ جاتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے. تو یعنی اگر آپ بہت بڑی انشاءاللہ بہت بڑی پوزیشن پہ پہنچ بھی گئے تب بھی اپنے کندھوں کو جھکائے رکھیں اور انکساری سے کام لیں. اور یہ میسج ہم سب کے لیے ہے. آپ سبھی کو ایک بار پھر سے امام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. یہ کتنے منٹ کا بنا ہے؟